تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے روزوں کو فرض کیا اور انہیں حصول تقوی کا ذریعہ بنایا۔ میں اسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو انسان کو اچھے انجام کا حقدار بنا دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو مالک کائنات کے سامنے نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے اور قیام کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر تھے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ان پر، ان کے آل و صحاب پر، اور مضبوط کرے تھام کر ان کے نقش قدم پر گامزن رہنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ ماہ رمضان جس کی خوشیاں منڈلا رہی ہیں، جس کے طلوع فجر کا وقت قریب آن پہنچا ہے، جس کے نور سے منور ہونے کے لیے دل بیتاب ہیں، یہ مہینوں کا تاجور ہے اور طاعت کا سرچشمہ ہے، جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، جس کے سائے تلے اسلام کو قوت و غلبہ حاصل ہوا، اور جس کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہ ان کے لیے شہسواری کا میدان ہے، جو اس کی قدر و منزلت کو پہچان لے، اور روشن سرچشمہ ہے ان کے لیے جو اس کی حقیقت کو جان لے، اور یہ آزادی کا موسم ہے ان کے لیے جو اخلاص سے بہرمند ہو جائیں، اور یہ ایمانی باغیچہ ہے ان کے لیے جن کا باطن شفاف ہو اور سوچ و فکر روشن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رمضان کی ہر رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتی ہے۔ آپ نے اور فرمایا، جو رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخاری نے اسے روایت کی۔ اور فرمایا، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخاری نے روایت کی۔ یہ ماہ رمضان ہے جس کے خیرات و برکات کا تسلسل تھمنے کا نام نہیں لیتا، جس کے اجر و ثواب بے بہا ہے، مبارک ہو اس سے۔ کیا یہ مہینہ اس لائق نہیں کہ ہم اس کے لیے شان نشان تیاری کریں، اس کے انعامات کے حصول کے لیے اور اس کی تعظیم و توقیر میں اپنے اخلاق و اعمال کو بلند کریں؟ رمضان کے گنے چنے دن ہوتے ہیں، اس کے لمحات محدود ہوتے ہیں، اور یہ باد نسیم کے تیز جھونکے کی طرح جلدی سے گزر جاتا ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ ہمیں اپنے نفس کی تیاری، دل کی پاکیزگی اور اپنی روح کی تازگی کے ساتھ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور نفس کی تیاری اپنی مشغولیات و خواہشات کو کم کرنے اور ذہن کو صاف رکھنے سے ہوتی ہے، اور راحت قلبی ذکر و عبادات کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے، انہماک کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرنے میں مدد دیتی ہے، اور روزہ دار کو تلاوت قرآن میں لذت اور قیام اللیل میں سکون فراہم کرتی ہے۔ جب انسان کے نفس کو قرار ملتا ہے تو منور ہو جاتا ہے، اور جب اسے قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور جب متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قربت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ دل کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اسے بغض و حسد، کینہ، کپٹ اور دیگر امراض قلب سے پاک و صاف رکھا جائے، کیونکہ یہ بیماریاں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے سامنے حائل ہو جاتی ہیں اور انسان کو عبادت کے ذائقے سے محروم کر دیتی ہیں۔ جو دل ان چیزوں میں الجھا ہوا ہو وہ روزے کی حقیقی لذت سے لطف اندوز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دل بغض و حسد سے لبریز ہو تو قیام کے نور سے کیسے منور ہو سکتا ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال مباحات میں کمی اور وقت کے اچھے انتظام کے ساتھ کیا جائے، نہ اسے کھیل تماشے میں ضائع کیا جائے اور نہ ہی گھٹیا اور بیکار چیزوں میں صرف کیا جائے۔ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے بندہ ماہ رمضان کی تیاری کر سکتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا ہے، جو عاجزی اور خشوع و خضوع بھرے دل سے نکلی ہو۔ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر، شکر اور بہتر انداز سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ رمضان دل میں مسرتیں اور سعادتیں بخیرتا ہے، یہی ہر طاعت کا اثر اور ہر عبادت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، بخاری اور مسلم نے اسے روایت کی۔ افطاری کی خوشی دن بھر کے صبر کے بعد ایسی نعمت ملتی ہے جو دل کو دن و رات مسرت بخشتی ہے۔ روزہ دار کو تکمیل نعمت کی خوشی ہوتی ہے، ایک گھونٹ پانی کا جو اس کی پیاس کو کم کر دیتا ہے اور ایک لقمہ کھانے کا جو اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشی تب نصیب ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور وہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ ایسی خوشی ہوگی جو سالوں کی مشقت مٹا دے گی، دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے باب الریان کی طرف مسکراتے چہرے اور اطمینان بھری روح کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں تلاوت کی ایک ایسی لذت ہے جو دل کو خوشی اور مسرت سے تازہ دم کر دیتی ہے، اور ایسی مٹھاس ہے جو روح کو قرب الہی کے احساس سے بھر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے نور سے سینہ چمک اٹھتا ہے، اس کے کلمات سے دل کو مسرت و سکون ملتا ہے، اور محبت سے تلاوت قرآن سن کر دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر آیت آپ کی روح کو آج سر نو چھو رہی ہو اور ہر لفظ نشاط و تازگی کی روح پھونک رہا ہو۔ رمضان میں دعا و مناجات کی سرگوشیاں کثرت سے ہوتی ہیں، دعاؤں کی لطافت سے روحیں لطف اندوز ہوتی ہیں اور قلوب
قرب الہی کے سائے تلے سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب دعائیں بلند ہوتی ہیں تو انہیں ایک کھلی بارگاہ مل جاتی ہے اور بہت ہی قریب رب ملتا ہے۔ روزے کی آیت کے بعد ندائے ربانی آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہہ دو میں قریب ہوں، بلکہ بذات خود جواب دیا کہ میں بے حد قریب ہوں۔ اپنے لطف و کرم کی خوبصورتی اور جلدی سے دعا کی قبولیت کو واضح کر دے، چنانچہ اس نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا میں قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر سرگوشی سنی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، بے رخ اختیار نہیں کرتا۔ یقین رکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے، چاہے وہ کتنی مدھم اور پست کیوں نہ ہو، اور وہ قبول کر رہا ہے، چاہے تم اسے دور محسوس کرو۔ رمضان میں کتنی ہی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور کتنے ہی دلوں کو سجدے میں سعادت کی کنجی مل جاتی ہے۔ رمضان عزم و ارادہ کی درسگاہ اور تہذیب کا میدان ہے۔ یہ روزے دار کو اپنے خواہشات کی حدت پر قابو پانے، نفس کی شہوات کو روکنے اور اپنی زبان کو ایسی باتوں سے بچانے کی تربیت دیتا ہے جو روزے کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کیسے قابو میں رکھے، شہوات کو کیسے لگام دے، اور صبر و استقامت کے بیج اپنے دل میں کیسے بوئے۔ تراویح میں وہ طویل قیام کرتا ہے، طاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور عبادت میں اپنی کمزوریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس طرح اس کا عزم مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ قوی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں بلکہ اپنے نفس کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہی وہ عزم ہے جس کی تربیت رمضان میں ہوتی ہے، جس کا اثر پوری زندگی بھر رہتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پانے کی لذت چکھ لیتا ہے، اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، اس کا اسلام مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ خواہشات کے آگے نہیں جھکتا ہے اور نہ عبادات میں سستی کرتا ہے۔ دنیا و آخرات میں کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے حوصلے بلند اور عزم پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو رخصت عطا کی ہے، انہیں رمضان کے بعد روزے قضا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تاکہ بندے جان لے کہ شریعت سراپا رحمت ہے اور آسانیاں پیدا کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ روزہ جسم کو تھکانے کے لیے فرض نہیں کیا گیا بلکہ روح کو پاکیزہ بنانے اور تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزگی کی عبادت ہے جس کا مقصد دل کی اصلاح ہے، نہ کہ جسم کو مشقت میں ڈالنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان اپنی عبادات اور روحانی کیفیات کے ساتھ انسان کے لیے ترقی کی ایک منزل اور زندگی میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کی تعمیر کرتا ہے جو دنیا کی اصلاح اور اس کی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ رمضان اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے مقاصد کو بلند کرتا ہے، روزے کے ذریعے اس کے وجود کو مضبوط کرتا ہے، قیام اللیل کے ذریعے اس کے کردار کو نکھارتا ہے، قرآن کے ذریعے اس کی روح میں سچائی اور پاکیزگی کا نور بھرتا ہے۔ جب انسان خود کو سنوار لیتا ہے تو اس کے ارد گرد زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ عبادات صرف چند رسمی اعمال کا نام نہیں بلکہ ایک زندہ قوت ہے جو تہذیب و تمدن کی معمار یعنی انسان کو تقویت فراہم کرتی ہے تاکہ وہ دین، اخلاق اور علم کی مضبوط بنیادوں پر مجد و شرافت کا قلعہ تعمیر کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ بس اس سے خلوص دل کے ساتھ استغفار کرو اور سچی توبہ کرو کیونکہ وہی اپنی طرف لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں پر مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس نے جسے چاہا اسے خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کی توفیق بخشی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو انسان کو کامیابی اور عدل و انصاف سے سرفراز کر دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں شرف، عزت اور فضیلتوں کی کنجیاں عطا کی گئی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر جو وفاداری اور شرافت کے علمبردار تھے۔ میں اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ رمضان امت کو عبودیت کے پرچم تلے جمع کرتا ہے، اس کی منتشر صفوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے، اس کے بخیرے شرازے کو اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فرق و امتیاز کو مٹا دیتا ہے۔ اس مہینے میں دلوں کے اتحاد صفوں کے اتحاد سے پہلے نظر آتا ہے۔ پوری امت ایک ساتھ روزہ رکھتی ہے، ایک ساتھ افطار کرتی ہے، رات کے وقت ملی ہوئی صفوں میں کھڑی ہو کر ایک سمت، ایک ہی قبلہ کی طرف دل و جان جسموں کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں ان بھائیوں کی
کی یاد دلاتا ہے جن کے جسم بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں، جن کی روحیں پیاس کی شدت سے بحال ہیں، جو ایک لقمے کے منتظر ہیں جو ان کے پیٹ کی آگ کو بجھا سکے، اور ایک گھونٹ پانی کے طلبگار ہیں جو ان کی پیاس کی شدت کو ختم کر سکے۔ بھوک کی تکلیف دوسروں کے بارے میں احساس و شعور کو زندہ کرتی ہے اور پیاس سے خوش حلق سخاوت حیادی کا دریا بہانے پر مجبور کر دیتا ہے، احساس کو جگاتا ہے اور محتاجوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ ہم ٹوٹے دل جوڑیں گے، آنسو پوچھیں گے اور پیاس بجھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، تیز چلنے والی ہوا کی مانند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے حد حساب تھی اور آپ کا جود و کرم کبھی رکتا نہیں تھا۔ آپ جود و سخا کا مظاہرہ ایسا کرتے تھے جیسے بادل بارش برساتے ہیں۔ آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اور نہ فضل احسان کو روکتے۔ رمضان میں عطا و بخشش، مال خرچ کرنے، کسی غریب کے لیے مسکرانے، روزہ دار کو کھانا دینے، ضرورت مند کے لیے غذائی سامان فراہم کرنے، قیدی کی مدد کرنے یا کسی فوت شدہ والد یا عزیز ماں کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کا نام ہے۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے اور اسے قبول کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہدایت کی راہ دکھانے والے اور زمین پر چلنے والے نبی والوں میں سب سے بہتر نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، اس نبی پر درود بھیجو جس سے اس کے رب نے پاک کیا، عزت بخشی اور منتخب فرمایا۔ مجلس اسی کے ذکر سے معطر ہوتی ہیں اور روحیں اس کی محبت سے سعادت مند ہوتی ہیں۔ جو شخص ان پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعلیٰ صاحب پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تمام خلفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر عمر عثمان سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تعالی، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ پہنچا دے اور اس میں ہمارے قیام اور صیام اور روزے رکھنے کی مدد فرما اور تیرے ذکر اور شکر کرنے کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل کر دے، اپنے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں اور ایسے قول و فعل جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا طلب کرتے ہیں، چاہے جلدی ملنے والی یا دیر ملنے والی ہو، اور ہر برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے آنے والی ہو، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے خلاف جو ظلم کرے ان پر مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور تیری ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے تو اسے خوب جانتا ہے اور اسے دور کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ ان سے مصیبت ہٹا دے۔ اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں سواری عطا کر، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا کر، وہ بے لباس ہیں انہیں لباس عطا کر، وہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے اور تیرے دشمن یہودیوں کے خلاف اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے امام خادمان شریفان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کے ولی عہد کو ہر بھلائی کی توفیق دے۔ ان دونوں کے ذریعے اور تمام مسلمانوں کو تیری کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے ہم پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ ہونے والے میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے غل و حسد نہ رکھ۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قربت والے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ بڑا ہے، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔